بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب شجاع الدین شیخ۔ پچھلا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا، اس میں گفتگو ہو رہی تھی، بات اصل میں بڑی طویل تھی، سوشل میڈیا سے چلی تھی اور خود ساختہ علماء اکرام پر، خود ساختہ بھی اور جید علماء اکرام پر بھی بات ہوئی تھی۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے آج کل ایک بھیڑ جو ہے وہ موجود ہے، جو سب اپنے اپنے طور پر دین بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں کیا کچھ بیان ہو رہا ہے وہ بھی آپ کی نظر میں ہے۔ مطلب اس سے ایک میری ذاتی آبزرویشن یا مشاہدہ یہ ہے یا تجربہ یہ ہے کہ جناب دین سے قربت کم ہو رہی ہے ان پروگراموں کو دیکھ کے، اور دین سے بیزاری زیادہ ہو رہی ہے۔ ارے صاحب وہ صاحب یہ کہتے ہیں، وہ دیکھو انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، اللہ جانے کیا سچ ہے اور کیا غلط ہے۔ کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے۔ تو کنکلوژن دینے کے بجائے کنفیوژن اگر آپ دے رہے ہیں تو بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اپنا تو شاید فائدہ ہو رہا، آپ کا چینل چل رہا ہو، آپ کی ریٹنگ بڑھ رہی ہو، لیکن دین کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور اسے کہتے ہیں کہ ناسمجھ کی دوستی، کہ ناسمجھی سے دوستی کرنے والے کا نقصان ہی ہوتا ہے، ہمیشہ فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس پہ بات ہو رہی تھی، اور یہ ہوا کہ صاحب ہمارے ہاں کچھ موضوعات کو ہم نے ممنوع قرار دے دیا، اس پر ہم بات کرنا نہیں چاہتے۔ اس پر ہی بات ہو رہی تھی، پچھلی مرتبہ خلافت پہ ہم نہیں بات کرتے، سود پہ ہم نہیں بات کرتے، اور اس کو سب کو چھوڑیے، چلیے صاحب خلافت، سود اور جہاد جو ہے وہ اس سے آپ کو ڈر لگتا بات کر، منکرات پر تو بات کیجئے، اس پر کوئی بھی بات نہیں کرتا، ہوتی نہیں بات اس پر۔ تو شجاع صاحب سے پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں چل کے، اور پھر انشاءاللہ آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ۔ یہ بتائیے کہ کتنے سارے موضوعات آپ نے ایک ہی گو میں بیان کر دیے ہیں؟ اصل میں سمجھ میں نہیں آتا نا، وہ ایک دم بس دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور چاروں طرف بکھر جاتا ہے۔ مجھے بھی لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ اپنا چینل کیوں نہیں شروع کرتا۔ میں نے کہا کیا کہوں گا چینل پہ، میں نہ اتنا پڑھا لکھا آدمی ہوں، نہ میں کوئی اسکالر ہوں، نہ میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے۔ بھائی بات کرنے کے لیے جو ڈیپتھ چاہیے ہوتی ہے، جو گہرائی چاہیے ہوتی ہے، وہ گہرائی میں کہاں سے لاؤں گا بات کرنے کے لیے؟ تو کہنے وہ آپ کے تو شاگرد چینل چلا رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ مجھ سے بڑے عالم ہیں تو چلا رہے ہیں، بھائی میرا تو علم اتنا نہیں ہے کہ میں کوئی چینل کھول کے بیٹھوں، مجھے ضرورت بھی کیا اس بات کی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اعمال کی حفاظت کرے، جو کچھ ہمیں اسی اعمال پہ ہمیں ثابت قدم رکھنے کی کوشش کرے اور ہمارے اعمال کو مزید درست کر دے۔ آمین آمین۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے انٹرو میں ایک بڑا قیمتی جملہ جس پر میں چاہوں گا بعد میں بات بھی کریں، کہ کنکلوژن کے بجائے کنفیوژن پہ ڈاٹ 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 پروگرامز ختم ہوتے ہیں۔ ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ پروگرام میں بہت ساری جہتوں پر ہم نے کلام کرنے کی مختصراً کوشش کی۔ ایک نقطہ تو وہ پچھلے پروگرامز سے چلا آ رہا تھا، علماء حق اور علماء سوء، اس پر ہم نے بات کر لی تھی ایک درجے میں۔ پھر گزشتہ پروگرام میں یہ بات بھی ہوئی کہ بھائی جو دین کے سیکھنے والے ہیں بڑے قابل قدر لوگ ہیں، علم دین حاصل کرنے والے قابل قدر لوگ ہیں، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل رکھے اور دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ البتہ فی زمانہ کچھ معاملات اور مسائل کے تناظر میں ہم نے بات کی کہ علماء کا یہ جملہ بھی بڑا قیمتی ہے کہ ہنر بھی سیکھنا چاہیے، یہ ہنر بھی ان طلباء کو سکھانا چاہیے۔ ان کے ہاتھ میں ہنر ہوگا، اسکل ہوگا، تو یہ اپنی معاش کے لیے ہنر بیچیں گے، اسکلز کو بیچیں گے، ورنہ یہ دین کو بیچیں گے۔ یہ بات ہم نے پچھلے پروگرام میں تفصیلاً کی تھی۔ اگلی بات ہم نے یہ ذکر کی تھی کہ اگر اسلامی ریاست واقعتاً قائم ہو اور خلافت کا نظام اگر قائم ہو تو مساجد کی تعمیر، مدارس کی تعمیر، علم دین کے سکھانے کی ذمہ داری مسجد کے ائمہ ہوں، خطباء ہوں، مؤذنین ہوں، معلمین ہوں، مدرسین ہوں، داعیان دین ہوں، مبلغین ہوں، یہ سب حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ نہیں ہے تو بھی مسلم امہ کی ذمہ داری بنتی ہے، مسجد تو تعمیر کرنی ہے، علم دین کا حصول تو ہوگا، تو بہرحال ہمیں سپورٹ بھی کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ البتہ یعنی اگر ایسا ہو، جو کہ بہت بڑا اگر ہے، جو ایک اور بڑے صاحب علم کا جملہ میں نے پیش کیا تھا کہ اپنا کماؤ، اپنا کھاؤ اور اپنا لگاؤ، دین کے لیے اپنا لگاؤ، تو پھر اور ہمارے اسلاف یہی کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ جی اللہ علیہ، یہی میں کہنے والا ان کے، دیکھیے مطلب جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ دیتے ہیں پہلے سے۔ ہاں جی، تو تجارت کرتے تھے نا، ہاں کیوں نہیں بیان کرتے؟ کتنے بڑے عالم تھے جی،
تو عرض کیا کر رہا تھا میں کہ اپنا کماؤ، اپنا کھاؤ، اپنا لگاؤ، تو وقار آئے گا، گفتگو میں بھی وقار آئے گا، اور میں دو ٹوک بات بھی کروں گا، کسی کی غلامی نہیں ہوگی، زبان بند نہیں ہوگی، اور حق بیان ہوگا، حق بیان ہوگا، چونکہ ہم کھاتے تھوڑی کسی کا، اب آئیے تھوڑی لینا کسی بالکل، اور اب آپ کا وہ موضوع شروع ہو جائے گا، کیوں بیان نہیں کرتے؟ منکرات کے خلاف کیوں باتیں بیان نہیں کرتے؟ سود کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے؟ بے حیائی کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے؟ خلافت کے تصور پر بات کیوں نہیں کرتے؟ جہاد کے آل انکلوسیو تصور پر بات کیوں نہیں کرتے؟ اقامت دین پر بات کیوں نہیں کرتے؟ غلبہ دین کی جد و جہد پر بات کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ کچھ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، اور پھر ایک خیال ہے کہ معاش کا مسئلہ نہ ہو جائے، پھر ایک خیال ہے کہ مفادات کا مسئلہ نہ ہو جائے۔ تو اس پر ہم نے پچھلے پروگرام میں کچھ بات کی تھی، اور اللہ کے بندو، رازق تو اللہ سبحانہ وتعالی ہے نا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 12ویں پارے کے آغاز میں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی جاندار نہیں جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ دین بیان کرنے والے کا یہ عقیدہ کمزور پڑ جائے، دین بیان کرنے والے کو یہ پرابلم پیش آ جائے، دین بیان کرنے والے کو یہ ٹینشن ہو جائے کہ میرے رزق کا کیا ہوگا، تو کون سا دین بیان کر رہا ہو؟ جس دین اسلام کے آپ اور ماننے والے ہیں، اس کا اصل پہلا سورس قرآن کریم ہے، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت ہے، وہاں سے تعلیم ملے کہ خالق مالک اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، اور میں مر نہیں سکتا جب تک کہ میرے مقدر کا آخری لقمہ میرے وجود میں نہ چلا جائے، اور میں ایک سانس زیادہ نہیں لے سکتا جو میرے رب نے طے کر دی، نہ ایک سانس پہلے میں جاؤں گا جو میرے رب نے طے کر دی۔ میں کیا دین بیان کر رہا ہوں پھر؟ اللہ تعالیٰ یقین، یہ توکل اپنی ذات پر ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور اب آپ کی اجازت سے، جو آپ نے انٹرو میں بڑا پیارا جملہ بیان فرمایا کہ کنکلوژن کی بجائے کنفیوژن دے کر جا رہے ہوتے ہیں، یہ سوشل میڈیا پر تو بہت بھرمار ہے، اور کچھ فرنٹ لائن سیٹلائٹ چینلز پر یہ حرکتیں شعوراً کی جاتی ہیں کہ کنفیوز کر دو لوگوں کو۔ پرانی ایک بات ہے، اصل میں ایجنڈا ہے ایک، جی بالکل ایجنڈا ہے، ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے، اور وہ ناسمجھی کی وجہ سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہاں، دین میں شبہات پیدا کر دو، دین کے بارے میں شبہات پیدا کر دو۔ بہت پرانی بات ہے، کچھ حضرات کے ساتھ ایک کوئی کلپ دکھا رہے تھے ایک صاحب، اور وہ فرنٹ لائن میڈیا چینل، سیٹلائٹ چینل کا ایک پروگرام تھا جس کی 4 قسطیں نشر ہوئیں، اور جناب ایک اینکر صاحب تھے، 2 ان کے ساتھ سیکولر مائنڈڈ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک دینی نمائندے، میں کہوں گا صاحب علم نہیں میں کہہ رہا۔ کتنے لوگ ہیں جی؟ 4۔ 25 منٹ کا پروگرام تھا، تو 12-13 منٹ تو لے گئے اینکر صاحب، تو 25 میں سے اگر میں 13 منٹ نکال دوں تو کتنے بچے سر؟ 12 منٹ بچے۔ ان 12 میں سے 5 منٹ لے گئے وہ 2 سیکولر مائنڈڈ لوگ، تو 10 منٹ، سوری معاف کیجئے گا، تو 2 منٹ بچے۔ وہ 2 منٹ میرے ان جو دینی نمائندے تھے، ہاں آپ بات کر لیں، اب جب آپ کی بات ہی ادھوری ہوگی لوگ کہیں گے یار کیا مولوی تھا، تو آتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اور موضوع پتہ ہے کیا تھا؟ موضوع تھا حدیث کی حجیت کے بارے میں۔ اللہ اکبر، یہ خود اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس پہ کئی پروگرام ہو سکتے ہیں۔ جی، حدیث کی حجیت یعنی اتھارٹی آف سنہ، یعنی ہمارے دین میں قرآن پاک بھی حجت ہے، دلیل ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت اور ارشادات بھی حجت ہیں۔ اور 25 منٹ میں سے 13 منٹ اینکر کے، اور 10 منٹ 2 سیکولر مائنڈڈ لوگوں کے، کتنے ہو گئے؟ 23 منٹ، اور 2 منٹ جو دینی نمائندے تھے، اور ان کے بولنے نہیں نا، ان کے بولنے کے دوران بھی اینکر بول رہا تھا۔ اچھا، یہ ہمارے یہاں ایک عجیب ٹرینڈ بدتمیزی، ہاں انتہائی، مجھے معاف کیجیے گا، اس صاحب نے کہہ دیا۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے جو مختلف چینلز آئے ہیں اس میں جو اینکرنگ کرنے والے لوگ ہیں، جو اینکر بن کے بیٹھے ہیں، ان کی ٹریننگ کا تو کوئی بندوبست ہے نہیں۔ اب ان کا دیکھیں، اینکر کا کام صرف یہ ہوتا ہے پروگرام کے موضوع کو چھیڑے، اس کا تعارف کرائے، جو پرسنالٹی آئی اس کا تعارف کرائے، اور اس کے بعد 1-2 سوال جو ہے وہ پرسنالٹی کی طرف ڈال دے، اور اس کے بعد اس کے جواب کا انتظار کرے گا۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اینکر کم سے کم، اب آپ کہیں گے تم تو خود بول رہے ہو، اینکر کم سے کم بولے، اور جو اتھارٹی آئی ہوئی ہے یا جو ریسورس پرسن ہے انہیں زیادہ، چونکہ ان سے سیکھنے کے لیے ہم نے، میں عالم تو نہیں ہوں، میں اسکالر تو نہیں ہوں، اسکالر تو وہی جس کو میں نے بلایا، تو اس سے بولنے دیں بھائی، آپ چپ رہے۔ ہمارے ہاں سارا پروگرام جو ہے وہ اینکر خود کر لیتا ہے۔ جی، وہ دیکھیں نا، جہاز میں اینکر کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس کو جس رخ پر جانا ہے، جہاز کو وہ اینکر جو ہوتا ہے وہ اس رخ پر رکھے۔ تو اینکر جو پروگرام کا ہوتا ہے، ہاں ماشاءاللہ بعض اینکرز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے وہ اس پر مطالعہ کر کے آتے ہیں، الحمدللہ ان کے سوالات بتا دیتے ہیں، اور ان کا کوئی لقمہ
کہ سر اگر اس کو اس طرح دیکھے تو کیسا, ہاں جی بڑی اچھی بات آ گئی, پھر بات آگے اسی رخ پر چل پڑتی تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کسی اینکر صاحب نے ان کا انٹرویو لیا اور وہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے کچھ نکلوانا چاہ رہے تھے, تو ڈاکٹر صاحب نے ان کو روک کر کہا پلیز ڈونٹ پٹ یور ورڈس ان مائی ماؤتھ. ہاں ایک بات اینکر یہ بھی ہوتا ہے نا بھائی, آپ اینکر ہیں, آپ سوال رکھیں. اچھا اس کا تعلق اینکر سے نہیں ہے, اس کا تعلق نیوز رپورٹر سے ہے. یہ جو حرکت اینکر کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ اینکر کا کام نہیں ہے, یہ نیوز رپورٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اگلوانے کی کوشش کرے. تو آپ بھائی اگر یہ ہے تو کسی نیوز چینل پہ چلے جائیے. آپ کی اجازت سے ناظرین, ڈاکٹر صاحب کیونکہ ہمارے یہاں کراچی یونیورسٹی میں میتھس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی رہے ہیں, ابھی کتنی خوبصورتی سے انہوں نے ٹیکنیکل بات واضح کی جو میرے ذہن میں نہیں تھی کہ اینکر کیا ہوتا ہے اور نیوز کاسٹر کیا ہوتا ہے, دونوں میں فرق ہوا الگ ہوتا ہے. اینکر الگ ہوتا ہے اور پروگرام ماڈریٹر الگ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور نیوز ریڈر الگ ہوتا ہے. ان کی سب کی الگ الگ ٹریننگ ہوتی ہے, کس کو کس حدود میں رہ کے گفتگو کرنی, یہ سب سکھایا جاتا ہے. ہمارے ہاں اس کا اہتمام ہوتا ہی نہیں کبھی. ہمارے بس سامنے آ کے بیٹھ ایک آدمی کو بٹھا دیں, اس کا اچھا سا میک اپ کر دیں, اسے برانڈیڈ کپڑے پہنا کے نیچے اسٹیکر چلا دیں فلاں صاحب نے اس کو اسپانسر کیا ہے, اور پھر وہ سمجھے کہ میں تو جناب ہیرو ہوں, یہاں ہوا میں اڑ رہا ہوں, ہوا میں اڑ رہا ہوں, اور جس کو بلایا ہے گفتگو کرنے کے لیے اسے موقع ہی نہ دے. وہ اچھا آپ کی اجازت سے ایک بات عرض کر دوں میں, یہ چلتا ہے ذرا ہمارے جو ایک سیزنل پروگرامز ہوتے ہیں نا, ماہ رمضان شریف آ گیا, ماہ ربیع الاول شریف آ گیا, ماہ محرم الحرام آ گیا, عید الاضحیٰ کا موقع آ گیا, تو انتہائی ادب سے ڈاکٹر صاحب وہ کبھی کبھی ٹیلی پرومپٹر بھی لگا ہوتا ہے, ہاں اینکر صاحب خود خوب وہاں سے پڑھ دیتے ہیں ماشاءاللہ, پڑھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کبھی ہم نے یہ بھی سنا کہ وہ ایک آئی ایف بھی کہتے ہیں غالباً, یہ آئی پی لگی ہوئی نا کان میں. اچھا یہ جو آئی پی میری لگی ہوئی وہاں سے فیڈنگ نہیں ہو رہی میری, اس سے صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ وقفہ لے لیں, اتنے سیکنڈ رہ گئے ہیں, یہ اس لیے لگی ہوتی ہے, ورنہ بقرہ اس سے فیڈنگ بھی ہوتی ہے. جی ایم آئی رائٹ. ٹھیک ہے. اور بعض مرتبہ بعض لوگوں کا حافظہ اچھا ہوتا ہے تو وہ پروگرام سے پہلے باقاعدہ مشق کر کے وہ یاد کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ ایک بندہ ایک اینکر ہے اور ایک وہ دینی پروگرام پیش کر رہا ہے اور وہ کچھ مطالعہ کر کے آ رہا ہے, بہت اچھی بات. لیکن آپ نے صحیح فرمایا کہ بھائی جن صاحب کو آپ نے بلوایا ہے ایکسپرٹ اس سے گفتگو کرنے دو نا, یہ تو کرنے دو ان کو گفتگو. اچھا یہ دیکھیے کچھ چیزیں بہت مجھے آپ کہیں گے کہ تو مطلب ٹریننگ دینا شروع کر دی انہوں نے. کچھ چیزیں مثلا اینکر ہیں آپ, جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں اس کی بھرپور تیاری کر کے آئیے. اگر کسی مذہبی آدمی کے سامنے تو بھائی اتنا جو موضوع کے حساب سے اپنا مطالعہ کر کے آئیے تاکہ کہیں پھنس جائیں تو سوال کر سکیں اس سے, یا وہ اگر کوئی جواب دے تو آپ کے پاس کسی نئی معلومات کا اضافہ ہو. وقفہ لوں پھر آ کے بات کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم. بات یہ ہو رہی تھی بھائی کہ تیاری کر کے آئیے بہت اچھی طرح. جس موضوع پر میں شجاع صاحب کے ساتھ پروگرام کرنے آتا ہوں نا تو مجھے پتہ ہے کہ ان کا لیول کیا ہے. میں ان کے لیول کی سطح تک تو نہیں پہنچ سکتا, اس سے 50% 40% کوشش کرتا ہوں کہ تیاری کر کے آؤں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو میں انٹرپٹ نہیں کرتا کہیں بیچ میں. وہ ضروری ہوتا ہے, اور وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ سائیکولوجیکل ٹیکنیک یہ ہوتی ہے براڈ کاسٹنگ کی کہ ایک ہی تصویر اور ایک ہی لہجہ اور ایک ہی آواز کو بار بار سنتے اکتاہٹ محسوس, تو بیچ میں ذرا سا انٹرپٹ کر کے ادھر ادھر وہ کرنا پڑتا ہے, چھیڑنا پڑتا ہے. کچھ لوگوں کو جمائیاں اگر آ رہی ہوں تو پھر ان کی جمائی بھی توڑنی پڑتی ہے. تو وہ اس لیے ہوتا ہے تیاری کر کے آئیے, اور خاص طور پر مذہبی پروگرام کرنے یا کوئی معلوماتی ڈاکومنٹری پروگرام کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو پوائنٹ نوٹ کر کے لے آئیے. اس میں کوئی حرج اور کوئی برائی نہیں ہے. تک پوائنٹ ٹو پوائنٹ گفتگو, یہ نہیں ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں دنیا بھر کی باتیں ہو رہی میری طرح جیسے آج میں ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہوں. تو لیکن موضوع ہمارا وہی ہے جو چل رہا تھا. بہرحال یعنی وہ ایک مونولوگ اگر ہوتا ہے اور سیم ٹون اسکرین رہتی ہے تو ذرا غنودگی یا سکینت آج کل کہا جاتا ہے, وہ کیفیت طاری ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اچھا واپس ہم چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ جو پروگرام ہوا جس کا مجھے کلپ اس نے دکھایا 25 منٹ کے پروگرام میں 2 منٹ مولوی صاحب کو بولنے کے احسان کیا گیا. تو 25 میں سے 23 منٹ تو اینکر صاحب اور 2 سیکولر مینڈیٹ لے گئے, اور 2 منٹ بمشکل ان دینی نمائندے کو ملے جو کہ بات پوری نہ ہو سکی. ایپیسوڈ ہو گیا ختم. اور موضوع کتنا بڑا حساس موضوع تھا, کتنا جامع, بڑا گہرا. بہت بڑا موضوع. حجیت حدیث نا, حدیث کے حجیت کے دلائل پیش کرنے قرآن پاک سے, پھر احادیث مبارکہ سے, 14 صدیوں سے کتنا محفوظ انداز میں نبی اکرم علیہ السلام کے ارشادات کے مجموعے ہم تک پہنچے ہیں. پھر وہ احادیث کو پرکھنے کے معیارات کیا ہیں, پھر محدثین کے اصول کیا ہیں. کوئی 25 منٹ کی بات ہے, بہت بڑا پروگرام ہے. اچھا جب یہ سب کچھ ہو گیا تو میں نے سوال کیا آپ لوگوں کی کیا رائے. 2-4 لوگ بیٹھے تھے,
ان میں وہ بھی تھے کہ جنہوں نے عربک میں ماسٹرز کر رکھا تھا اور کراچی یونیورسٹی سے ہی. تو یہی لفظ جو آپ نے انٹرو میں استعمال کیا کنفیوژن, دیٹس اٹ. کیا کنفیوز کر دیا؟ حدیث کی حجیت کے بارے میں کنفیوز کر دیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور یہ ایک ایپیسوڈ کا کچھ حصہ مجھے دکھایا گیا, بتایا کہ اسے 4 ایپیسوڈ نشر ہوئے. اگر فرنٹ لائن مین اسٹریم میڈیا پر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, اور یہ بات 8-10 سال پرانی ہے, یہ پروگرامز پیش کیے جا رہے ہوں تو دین پر سے اعتماد معاذ اللہ اٹھنے کا امکان ہے نا, بلکہ اچھا خاصا امکان. کنفیوژن پیدا ہوگا تو لوگ بیزار ہوں گے. کنکلوژن تو کیا نکلتا ہے بھائی, آج ہم نے 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ گفتگو کی, آخر میں ایک اینکر بہت اچھے ایک پروگرام کرتے ہیں ہمارے ساتھ, اور آپ بھی ماشاءاللہ کبھی ذکر کرتے ہیں بھائی آج ہمارا ٹیک اوے لیسن کیا ہے, آج ہمارے ٹو ڈوز کیا ہیں. جیسا ماشاءاللہ آخر میں کبھی دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما دے. تو وہ ایک ریویژن بھی ہوتا ہے, ایک کنکلوژن بھی ہوتا ہے, اور ایک ریمائنڈر بھی ہوتا ہے کہ آج ہم نے آدھا گھنٹہ بیٹھ کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام کیا تو ہم نے 1 2 3 باتیں سیکھی ہیں. ہم اللہ سے دعا کر کے اٹھ رہے ہیں کہ اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما. یہ ہے کنکلوژن. اور پچھلا کیا تھا؟ کنفیوژن کہ اعتماد ہی ختم, دین پر اعتماد ہی نہیں, تو عمل کی بات آئی کہاں سے؟ جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, مثال کے طور پہ میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر, تو انہوں نے اچھا پھر دیکھیں جو عالم ہوتا ہے, جو پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے, اس میں حلم بردباری بہت ہوتی ہے, سبحان اللہ, انکسار بہت ہوتا ہے, گفتگو کرنے کا ایک سلیقہ اور ڈھنگ اور تہذیب ہوتی ہے کہ نا, اس کے علم اس کے تہذیب کی صورت گری کرتا ہے. وہ گفتگو اگر کسی متنازع معاملات پر بھی کرتا ہے تو اس لب و لہجے میں کرتا ہے کہ سامنے والے کو برا نہ لگے. اگر مجھ پہ تنقید کر رہا ہے تو مجھے برا نہ لگے, بلکہ مجھے احساس جاگے کہ یار یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں, میں گلٹی فیل کروں اپنے آپ کو. لیکن کبھی وہ گالم گلوچ نہیں کرتا, کبھی وہ یہ نہیں کرتا, نہ کبھی وہ انتہا پسندی دکھاتا ہے, اعتدال علم. وہ فرما رہے تھے کہ صاحب ہمیں تو علماء کرام نے سکھایا ہے, ساری زندگی ہمیں برباد کر دیا, ہم نے یہ وطر پڑھنے کا طریقہ, ہماری تو ساری زندگی کی وطر ضائع ہو گئی, ایک وطر بھی قبول نہیں ہوئی. اب آپ سوچئے کہ جو آدمی, مجھ جیسا آدمی جسے نماز ہی آتی ہے, صرف فقہی معاملات نہیں پتہ, میں کہوں گا یہ کیا ہو گیا, میری تو زندگی بھر کی نمازیں, میری تو نمازیں برباد ہوں گی, تو اب باقی عمر بچی کیا ہے, تو اب نمازیں پڑھنے کا مجھے فائدہ کیا ہے, ساری زندگی تو برباد ہو گئی. اب اگر اس کی وجہ سے میں بددل ہو گیا, اور میں نے کہا اب میں اتنے وطر, یہ بھی کہا انہوں نے کہ ساری زندگی جو وطر پڑھیں وہ غلط تھے, دہراؤ سب کو. میری تو اب عمر ہی اتنی نہیں رہی ہے میں اتنی نمازیں دہراؤں گا, میری تو اپنی قضا نہیں پوری ہو رہی. اب اللہ آپ کی بات کو بلند فرمائے. اب اس میں کئی باتیں ہیں, میں چاہوں گا کہ تھوڑا اس پر ہم کلام کر لیں. جیسے کہ پہلی بات کیا آئی کہ صاحب علم ہوگا نا تو وہ صاحب حلم بھی ہوگا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے پیارے ارشادات ہیں علم اور دولت کے تعلق سے. علم پوچھا کہ علم افضل ہے یا دولت؟ ظاہری سی بات ہے علم افضل ہے. تو فرمایا کہ علم افضل ہے, علم پیغمبروں کو ملتا رہا, دولت تو قارون کو بھی مل گئی. علم انسان میں حلم پیدا کرتا ہے, دولت تکبر پیدا کرتی. علم بندے کی حفاظت کرتا ہے, دولت کی حفاظت بندے کو خود کرنی پڑتی ہے. ایسے بڑے پیارے ارشادات. تو علم حلم سکھاتا ہے. اور اختلاف رائے بھی ہوگا تو احسن طریقے پر, قرآن پاک کی آیت ہے سورہ النحل آیت نمبر 125 میں 125, وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, ان سے جدال کیجئے, بحث کیجئے, ڈائلاگ کیجئے, کلام کیجئے, گفتگو کیجئے اس طریقے پر جو احسن ہو. اچھا یہ پتہ ہے کن کے بارے میں؟ فتنہ پرور لوگ جو غلط طریقے سے پروموشن کرتے ہیں فتنوں کی اور غلط باتوں کو پروموٹ کرتے, نہیں, ان سے جدال ہوگا, ڈائلاگ ہوگا. اب دیکھیے ڈائلاگ بھی تکلف اس سے کرنا ہے احسن طریقے سے. جدال تو لڑائی جھگڑا ہے نا, تو لڑائی جھگڑا بھی تمیز سے کرنا ہے. اور یہاں جدال ہے ہی بحث کے مباحثہ جسے کہتے ہیں. اچھا لیکن احسن کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ احسن انگلش میں ہے سپرلیٹو ڈگری, یعنی دی بیسٹ. تو اکبر سب سے بڑا, اللہ سب سے بڑا, احسن سب سے اچھا, حسین کا لفظ ہے, سبحان اللہ, سب سے حسین انداز میں. نمازوں کے بعد کیا دعا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. عبادت فقط نہیں, حسن کے ساتھ عبادت. تو جدال بھی, اگر جدال جھگڑا بحث مباحثہ احسن طریقے پر, قرآن پاک کہہ رہے ہیں. ایک اور مقام ہے قرآن کریم میں سورہ انعام کی آیت نمبر 108, پہلے بھی ذکر ہم نے کیا ہے کہ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, کہ جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں ان کو گالیاں مت دینا.
اب بتائیے کس کو کہا جا رہا ہے؟ بتوں کے بارے میں. ان بتوں کو گالیاں مت دو, برے ہیں کہہ دو بھائی بت پرستی غلط ہے, شرک حرام ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کا کوئی شریک نہیں, بالکل ٹھیک. لیکن تم زبان کی اشتعال انگیزی کا اظہار کرو, تم برا بھلا کو گالیاں دینا شروع کر دو خدا نہ خواستہ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو یہ بے سمجھے بوجھے اللہ کو برا بھلا کہیں گے. تم ان کے معبودوں کو برائیوں کے گالیاں دو گے, معاذ اللہ. تو یہ پلٹ, یعنی اگلے جملے کے لیے معاذ اللہ کہہ رہا ہوں, تو معاذ اللہ یہ پلٹ کر تمہارے معبود برحق اللہ کو برا بھلا کہیں گے. اچھا, اس کو حضور نے ایک حدیث سے سمجھایا صلی اللہ علیہ وسلم, جو اس وقت کے موضوع سے متعلق بڑی ریلیونٹ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بدترین آدمی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دے. تو یا رسول اللہ علیہ السلام, اپنے ماں باپ کو گالی کون دے گا؟ کہ ایک شخص کسی کے ماں باپ کو اشتعال پہ آ کے گالیاں دیتا ہے, وہ پلٹ کر اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے, قصور کس کا ہوا؟ اس کا ہوا. تو جو آپ نے فرمایا بالکل بجا, اشتعال انگیزی تو نہیں آئے گی. بندہ اختلاف بھی کرے گا تو احسن طریقے پر, تہذیب کا لفظ آپ نے استعمال کیا. تو اللہ کا کلام تو لوگوں سے جدال کرنا, مباحثہ کرنا, ڈائلاگ کرنا, بحث کرنا بھی سکھا رہا ہے, مگر حلم کے ساتھ, عمدہ انداز میں, احسن طریقے پر, نہ کہ اشتعال انگیزی کے ساتھ. اب ہمارے یہاں جب اختلاف رائے کیا جاتا ہے تو ہم دوسروں کے اکابرین جو ہیں, یعنی بڑے بزرگ جو ہیں, ان کے بارے میں اتنی گھٹیا زبان استعمال کر لیتے ہیں. ظاہر ہے جواباً وہ بھی آپ کے بارے میں یہی کرتے ہیں نا, وہ بزرگوں کو. اب آپ کے بڑے اکابر تو تھے نا, ان کے اعمال تھے, ان کا اخلاص اپنی جگہ تھا. گفتگو کرتے ہوئے خیال تو رکھے نا آپ کے, بھئی آپ کے اکابرین نے یہ بات کہی ہے, وہ صاحب علم لوگ تھے, ہو سکتا ہے ان سے جو ہے وہ قیاس میں چوک ہو گئی ہو سکتا ہے کہ ان سے جو ہے وہ اجتہاد کرنے میں کہیں چوک ہو گئی ہو ایسا, لیکن میرے نزدیک ایسا ہے, تو اس کو ریویو کر کے دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ طریقہ دوسرا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ آپ کے اکابر تو جاہل مطلق تھے, استغفر اللہ, تو بتائیے اس لہجے میں کیا فرق ہو؟ پھر سامنے والا آپ سے محبت کرے گا, آپ کا علم سیکھے گا, وہ آپ کی بات ہی سنے گا. اور آپ نے لفظ اجتہاد استعمال کیا. اجتہاد کی غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اور اللہ کے رسول دیکھیں سیرت کے پروگرام میں کتنی خوبصورتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اجتہاد کے بارے میں کیا رہنمائی دی ہے؟ ایک مجتہد وہ ہے جس نے اجتہاد کیا, صحیح رائے اور فیصلے پر پہنچا, 2 ثواب ملیں گے. ایک مجتہد وہ ہے جس نے اجتہاد یعنی کوشش کی اور وہ خطا کر گیا, اس سے خطا ہو گئی, اس کو 1 ثواب ملے گا. ثواب اس کو بھی ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا, اجتہادی معاملات کیا ہیں؟ ایسی نئی سچویشنز کا آنا کہ جن کے بارے میں براہ راست رہنمائی قرآن کریم میں, احادیث مبارکہ میں اسپیسیفکلی موجود نہیں. تو نئی سچویشن جب آئے گی تو مجھ جیسا ایرا غیرہ نہیں, میں بھی طالب علم دین کا, مجتہدانہ بصیرت رکھنے والے علماء کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اور امت کا 14 صدیوں کا جو ورثہ ہے چلا آ رہا ہے, اس سب کو سامنے رکھ کر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیں گے. تو ایک کوشش کرنا, بھئی نیا مسئلہ پیش آیا, اس کا حل کیا ہے, اس کا جواب کیا ہے, یہ کوشش کرنا اجتہاد جہد سے نہیں, یہ بھی کوشش سے ہے. اب یہ تلاش کرنے میں جو محنت ہے اس کا 1 ثواب, اور صحیح فیصلے پر پہنچے تو 2 ثواب. اور اگر خطا ہو گئی, مجتہد سے خطا ہو گئی, تو بھی 1 ثواب ملے کیونکہ اس نے کوشش کی ہے, محنت کی ہے. تو اگر آپ نے جو بھی بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ کسی کے اکابرین یا بزرگوں سے, علماء سے کسی معاملے میں کوئی نوعیت کی خطا ہو گئی, تو صاحب علم بڑے پیارے انداز سے سمجھائے گا, بھائی یہ معاملہ ایسے تھا, ہمارے نزدیک یہ معاملہ ایسے, ذرا اس کو دیکھ لیا جائے. تب بھی اگر ان سے خطا ہوئی ہے تو وہ گناہگار تھوڑی ہی ہے, کیونکہ اگر انہوں نے اپنی سی کوشش کر کے ایک رائے قائم کی تو کوشش کا اجر بھی ان کو ملے گا اجتہادی معاملات میں. وہ اپنی جگہ بالکل درست ہیں, انہوں نے محنت کی ہے, انہوں نے, ممکن ہے کہ ان کے نزدیک علوم جو ہیں اس طرح کھل کے ان کے سامنے آئے ہوں جو میرے نزدیک نہ آئے. ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں, ہو سکتا ہے وہ غلطی پر ہوں, ہم دونوں سے غلطی ہو سکتی ہے, ہم انسان ہیں. جب آپ اس لب و لہجے میں گفتگو کرتے ہیں تو سامنے والا آپ سے متاثر بھی ہوتا ہے, آپ کی بات بھی سنتا ہے. لیکن جب آپ شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ آپ نہ جانے کن جاہلوں سے پڑھے ہوئے ہیں, تو آپ نے ان کا اساتذہ کو تو گالی دے ہی دی, اب وہ آپ کو کیا سمجھے گا, قابل سمجھے گا, عالم سمجھے گا؟ اس میں سب سے بڑے جاہل تو آپ ہیں جنہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں چینلز چل رہے ہیں اور جو وہاں یہی سب کچھ ہو رہا ہے, اکابرین کو برا بھلا کہنا, ان کے ساتھ ان پہ لان تان کرنا, اب اس سے لوگ مذہب کے قریب نہیں آتے, مذہب سے دور ہو جاتے ہیں. دیکھیے نا, ہم نے پچھلے 2-3 ایپیسوڈز میں بات کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ پھر اس کو ایمفیسائز کر لیں. 98 تک میں نرس کی تھی, 98%
معاملات کیا نظر آتے ہیں؟ اس کو نیچا دکھانا، اس کو نیچا دکھانا، اس کی برائی علم کرنا، کی برتری. ہاں، اور اپنے علم کی برتری. کیونکہ دیکھیں اللہ معاف کرے. اب دیکھیں دو الفاظ یہاں بڑے قیمتی ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک ہے دین کا پیشن ہونا اور ایک ہے دین کا پروفیشن بننا. ہاں، دین پیشن نہیں ہے، پروفیشن بن گیا. پروفیشن ہے. جب دین پیشن ہوگا نا، آپ نے بڑے پیار سے، بڑے محبت سے، بڑے اچھے انداز سے اینکر کے رول کو ڈیفائن کر دیا. لیکن میں ناظرین سے ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے کہ اگر ہمارا ایک ایپیسوڈ 40 منٹس کا ہو اور ڈاکٹر صاحب اگر 20 منٹ بھی کلام کر جائیں تو میں قسم اٹھا سکتا ہوں اس بات پر، مجھے کوئی پرابلم نہیں. کیوں؟ ہمارا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہم بات کریں گے سیرت النبی کی روشنی میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو جوڑیں گے اپنے ماحول سے، اپنے لیے بھی اور ناظرین کے لیے بھی اور اپنے دیگر لوگوں کے لیے بھی جو بعد میں پروگرامز کو دیکھیں گے. تو بھائی آپ بات کر لیں، میں بات کر لوں. جب یہ طے ہے کہ میری بات نہیں اور آپ کی بات نہیں، بات ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کی، تو میں اس میں کیوں جناب، میں تو گیسٹ ہوں، اللہ معاف کرے، میں تو علامہ ہوں، میں تو فلاں ہوں، یہ صاحب ان کی کیا حیثیت، یہ اتنا کیوں بول رہے ہیں؟ نہیں بھائی، جب دین پیشن ہے، یا ہم کمائی کے لیے تو نہیں. ہاں ایک کمائی ہے جو اللہ ہمیں عطا کر دے، وہ آخرت کی ہے. بے شک اس اگر کے سوا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول کی شفاعت مل جائے، اور وہ بھی ہماری تو مشکوک ہی ہے. اللہ نے وہ قبول کر ناراض نہ لیا، ہو ان سے. کر لیا تو فبہا، اور اللہ تعالیٰ کر لے نہ کرے تو اس کی مرضی، وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے فیصلہ کرے. اور میں بالکل حلفاً یہ بات کہہ سکتا ہوں، ایک اور جگہ ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے کسی اور چینل پر، آپ واقف ہیں، وہاں پر بھی ایسی بات آتی ہے. تو پھر ہم نے اس پروگرام میں بیٹھ کر کہا کہ بھائی ان اینکر پر ہمیں یہ اعتماد ہے کہ تیاری کے ساتھ بیٹھنا. ادھر بھی الحمدللہ اب اگر یہ کچھ زیادہ بول لیں گے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیوں؟ مجھے یقین ہے کہ یہ بات ہوگی سیرت النبی کی روشنی میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو نہ ان کا مسئلہ ہے نہ میرا مسئلہ ہے. تو ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آ کے پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. وقفے سے پہلے جو ہے وہ بات ہو رہی تھی کہ صاحب تدبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ گفتگو کیجئے، اور یہ تب ممکن ہے جب آپ دین کو اپنے لیے یا مذہبی پروگرام کرنے کو پیشن سمجھیں گا. آپ پروفیشن سمجھیں گے کہ صاحب میں غالب رہوں تو پھر کچھ نہیں ہوگا. لیکن آپ کہیں گے بھائی میں غالب رہوں یا میں مغلوب ہو جاؤں، جو بات اصل ہے وہ بات پہنچ جانی چاہیے، اس میں میری ذات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تب تو فائدہ ہے. جی اللہ تعالی ہم سب کو اسی پر قائم رکھے. تو ہم بات کیا کر رہے تھے؟ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ہمارا یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور اس میں اگر کبھی ناظرین آپ سے میں کر رہا ہوں، اگر ڈاکٹر صاحب کبھی گفتگو زیادہ کر لیں تو مجھے اللہ توفیق دے میں اس کو فیل نہ کروں، اس لیے کہ نہ ڈاکٹر صاحب اپنی بات کر رہے ہیں نہ میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہماری کوشش ہے کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بات کریں. البتہ یہ دو الفاظ ہیں نا، ایک ہے پیشن. جب دین پیشن ہوگا، ایک استاد کو ان کے شاگرد کے حوالے سے کچھ لوگوں نے کامنٹ دیا. وہ استاد بھی مدرس تھے، عالم تھے، مبلغ تھے. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ شاگرد تو آگے نکل گیا ہے. تو انہوں نے بڑے دل سے کہا کہ بہت اچھی بات ہے بھائی، خوشی کی بات ہے کہ میرا میٹر ڈاؤن ہو جائے گا اور میرا شاگرد آگے بڑھے گا تو کام آگے بڑھے گا. اور کام کس کا؟ اللہ کے دین کا کام ہے. یہ ان کا بڑا پن تھا. اور وہ رستم کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے سارے داؤں نہیں سکھائے تھے. یہ ہے پیشن، یہ ہے پروفیشن کا پروفیشن. تو ہمارے ایک ہاتھ بچا کے رکھو، بچا کے رکھو. استغفر اللہ. آپ زیادہ اس فیلڈ میں ہم سے زیادہ تجربے کار ہیں. آپ اور ہم بعض لوگوں کے بارے میں کبھی سنتے ہیں کہ صاحب ہمارا تعارف کرانے میں یہ القابات بیان نہیں کیے. جی مجھے علامہ اور وہ جناب شیخ ہے اور محقق عصر دوراں اور خطیب فلاں اور خطیب فلاں مدظل العالی نہیں کہا، توہین ہو گئی. تو یہ کیا ہے؟ یعنی میں اوپر آ گیا، یہ میں اوپر آ گیا، میں اوپر آ گیا میں. اچھا اسی طرح ہم نے اللہ پردہ رکھے اور معاف رکھے، ہم نے اپنی ان کانوں سے سنا اور ہمیں لوگوں نے بتایا جو کہ میڈیا میں ہیں، جی ہمیں آپ اگر 25 منٹ دیں گے نا 40 منٹ کے پروگرام میں سے، اور 30 منٹ دیں گے تو ہم بات کریں گے ورنہ بات نہیں کریں گے. اچھا اور جناب آپ ہمیں اتنے پیسے دے رہے ہیں، ایگزیکٹلی یہ تو چل رہا ہے، تو اتنے دیں گے تو ہم بات کریں گے. تو اس میں اوپر کیا آ گیا؟ دین اوپر ہے اس میں؟ یا میں بات کروں میں اوپر، مجھے پیسے تو میں اوپر، میرا تعارف تو میں اوپر. اللہ ہمیں معاف کرے. میں عرض کرتا ہوں حلفاً اس بات کو کہ اگر دین پیشن بنے گا نا
تو کبھی وہ موقع بھی آئے کہ بھائی آپ بات کرو, آپ مجھ سے اچھی بات کر سکتے ہو. ایگزیکٹلی. میں بندہ خود کہے گا نہیں ان کو بلائیں, نہیں, اس پروگرام میں اس موضوع پر مجھے نہ بلاؤ بھائی, ان کو بلاؤ, یہ زیادہ اچھی بات کریں گے. میرا کوئی وہی نہیں بنتا, استحقاق ہی نہیں ہے اس موضوع پہ بات کرنے کا. میں کیسے بات کروں گا اس موضوع پہ؟ فلاں صاحب کو بلاؤ, وہ زیادہ اچھی بات کریں گے. تو دین یا فلاں صاحب بیٹھے ہیں ان کی موجودگی میں, یار مجھے بلایا, میں ان کے سامنے کیا بات کروں گا؟ بالکل بالکل. ایک صاحب بلکہ ایک اینکر تھے, کسی ایک کمپنی کا ایک بہت اچھا کیلنڈر بنا تھا, تو اس کی انہوں نے سیریمنی کی, کافی لوگوں کو بلایا. تو جن اینکر کے ساتھ میں پروگرام کرتا تھا ان کو بھی بلایا گیا تھا. ان کو گفتگو کا موقع میرے بعد انہوں نے آرڈر میں لکھا ہوا تھا. جب ان کو پتا چلا کہ بہرحال بڑے آدمی ہیں وہ ماشاءاللہ, تو وہ خود کھڑے ہو گئے کہ نہ بھائی, شیخ صاحب بعد میں بات کریں گے, پہلے میں بات کروں. تقدیم و تاخیر کا خیال تو خود رکھنے کی بات یہ ان کا بڑا پن تھا. اور میں ان کی غیر موجودگی میں ان کی تعریف کر رہا ہوں, اور تعریف یہی ہوتی جو غیر موجودگی میں کی جائے. تو بہرحال دین اللہ کرے کہ ہمارے لیے پیشن بن جائے, نہ کہ پروفیشن بنے. اور پروفیشن بنے گا تو دین بیچیں گے, یہ بات ہم پہلے کرتے آئے, اور پیشن بنے گا تو مجھے خوشی ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ اچھی بات کی, یہ فلاں دوسرے گیسٹ زیادہ بھی تو ہوتے نا, انہوں نے بہت اچھی بات کی, انہوں نے بہت اچھی بات کی. بھائی ہم سب بیٹھے کائے کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول کر لے. وہ آپ کے ذریعے ہو, وہ آپ کے شاگرد کے ذریعے ہو جائے. میرے اسٹوڈنٹ کتنے اینکر ہیں, اور بعض تو اتنے کمال کے اینکر ہیں کہ انہیں دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے, رشک آتا ہوگا. رشک آتا ہے کہ یار کیا اچھا میں تو بعض ایک طالب علم ہیں جو اینکر ہیں, اور ان کو سن کے یار کیا اچھا بولتے ہیں اور کتنی وضاحت سے گفتگو کرتے ہیں. بلکہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں یار فلاں صاحب کو بلاؤ, ان سے بات کراؤ. پروگرام میں ہوتا ہے کہ سر آپ آ کے یہ پروگرام کریں, میرے فلاں کو بلا لو, بہت اچھا بولتا ہے. اچھا, ایک استاد میں اور ایک باپ میں بنیادی طور پر جو چیز مشترک ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے, وہ اپنی اولاد کو, اپنے شاگرد کو آگے جاتے دیکھتا تو خوش ہوتا ہے. خوش ہوتا ہے. میرے استاد نے مجھ سے کہا تھا کالج میں کہ بھائی ٹیچنگ میں آ تو گئے ہو, ایک بات یاد رکھنا, اگر تمہارا طالب علم ترقی کر کے پرائم منسٹر بن جائے, اور ایسے ہیں طالب علم جو بہت اعلیٰ مناصب پہ موجود ہیں, بہت اعلیٰ مناصب پہ پہنچ جائے, تو کبھی اگر تمہارے اندر محسوس ہو کہ میں تو وہیں رہ گیا, وہ دیکھو کتنے بڑے منصب پہ اس کا پروٹوکول ہے, اس کی گاڑی اس کے پیچھے آگے پیچھے, اور میں تو وہیں کا وہیں فٹیچر ہوں, تو کبھی اگر یہ حسد پیدا ہو کہ وہ پہنچ گیا تو سمجھ لو تم استاد نہیں ہو. لیکن کبھی یہ پتہ چلے, کوئی خبر آئے کہ تمہارا طالب علم جو ہے صدر بن گیا ہے, وزیر اعظم بن گیا, تو تمہیں خوشی ہو اس کی کہ ماشاءاللہ میرا طالب علم وہاں پہنچ گیا, چلو یہ تو میری ترقی ہے. تو جب یہ خوشی اندر سے محسوس ہو تو میں اچھے استاد ہیں. باپ جو ہے جاہل ہوتا ہے لیکن چاہتا ہے بیٹا اس کا جو ہے بڑا اعلیٰ منصب پہ پہنچے. بالکل. یعنی وہ ملنے کے لیے جائے تو دفتر میں چپراسی باہر بٹھا دے اور کہے کہ صاحب مصروف ہیں, تو باپ خوش ہوتا, ناراض نہیں ہوتا. میرا بیٹا اتنا بڑا ہے کہ نا اس سے ملنے کے لیے مجھے ٹائم لینا پڑتا ہے. صحیح ہو گیا. تو یہ باپ اور استاد میں ایک ہی چیز مشترک ہوتی ہے, اور وہ اس لیے ہوتی ہے کہ استاد کا منصب جو ہے پیشن ہوتا ہے, پروفیشن نہیں ہوتا. جی. اور ہم اس وقت لفظ پیشن کو بھی کسی دنیاوی جاب منصب کے لیے استعمال نہیں کر رہے, ہم تو دین کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو اب اگر باپ کا بیٹا دین میں آگے بڑھ رہا ہے تو باپ کے لیے کتنی خوشی کی بات ہے. بھائی اس کا تو میٹر چل گیا, اس کا تو صدقہ جاریہ ہو گیا. صدقہ جاریہ بن گیا. ایک استاد کا شاگرد صدقہ جاریہ, صدقہ جاریہ. ایک مقرر کو سننے والے عوام یا دیگر حضرات یا لوگ اگر وہ خیر کی بات میں آگے بڑھنا شروع ہو جائیں تو اس کا میٹر ڈاؤن ہو جائے گا. ہم تو کہہ رہے ہیں کمائی بڑھاؤ بھائی, تو دین جب پیشن بنے گا تو صدقہ جاریہ بنتے چلے جائیں گے, اور جب دین پروفیشن بن جائے تو اللہ ہمیں معاف کرے کہ پھر ساری محنت برباد ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. کتنے طالب علم ایسے ہمارے اخبار کا ایڈیٹر ہیں, اداریہ لکھ رہے ہیں, کالم لکھ رہے ہیں, مضمون کر اتنے اچھا لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ یار ہم اس عمر میں پہنچ کے اتنا اچھا نہیں لکھ سکتے, دیکھو ماشاءاللہ کتنا اچھا لکھ رہا ہے. پڑھتے ہیں اسے, خوش ہوتے ہیں کہ یار, بلکہ میں تو فون کر کے مبارکبادی, بھائی بہت اچھا لکھا, مجھے تو بہت اچھا لگا. بالکل. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ یار ہم کیوں نہیں لکھ سکتے ایسا. صحیح. تو اب اس میں کون سی شرمندگی کی کون سی بات ہے؟ طالب علم ہے, اللہ نے اسے زیادہ صلاحیتیں دی. اس کو ایک اور اینگل سے لیتے ہیں. ایک ہمارے استاد نے کہا کہ ایک سمجھانے کے لیے کہ بھئی تم نے ایم اے کیا اور تمہارے بیٹے نے بھی ایم اے کیا تو کون سے کمال کی بات ہے, یا تمہارے شاگرد نے بھی ایم اے کیا تو کون سے کمال کی بات ہے. تمہارے بیٹے کو, شاگرد کو آگے ہونا چاہیے. ایک تو یہ اینگل ہے, بالکل صحیح. کسی صاحب نے کسی دوسرے صاحب سے کہا کہ آپ کے بیٹے کا قد آپ سے بڑھ گیا, تو اس باپ نے کہا کہ اس کے قد میں میرا قد شامل ہے. ہاں ایگزیکٹلی.
اس کے قد میں میرا اس کی بڑائی میں میرا قد شامل ہے۔ ہاں، تو اگر آج اگر آپ کا بیٹا یا میرا بیٹا یا آپ کا شاگرد یا میرا شاگرد ہم جس فیلڈ میں اس میں ہم سے آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو یہاں تک اللہ کے فضل سے پہنچانے کا ذریعہ تو ہم بنے نا۔ اب اگر وہ آگے اچھا کام کرے گا، اور ہم دین کی بات کر رہے ہیں، دین کو اچھا پریزنٹ کرے گا تو اس کی جڑ اور بنیاد میں تو ہمارا خون پسینہ شامل ہے۔ اصل میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ بنیاد کی اینٹیں ہوتی ہیں۔ جب بنیاد بھری جا رہی ہوتی ہے نا کسی عمارت کی، تو اس کے اندر جو اینٹیں لگی ہوئی ہوتی زمین کے اندر، وہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ عمارت کا شکو، عمارت کی خوبصورتی، عمارت کا حسن سب کو نظر آتا ہے۔ تو اگر کسی عمارت کا حسن نظر آ رہا ہے تو اصل اس کے وجہ جو ہے وہ اس کی وہ اینٹیں ہیں جس کے اوپر وہ کھڑی ہوئی ہے۔ ایک استاد، چاہے وہ دین کا ہو، پڑھانے والا ہو، یا ایک استاد جو ہے اور والد، یہ بنیاد کی۔ ایک طالب علم سے، ایک وہ بیٹے سے ایک باپ نے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ تم زیادہ طاقتور ہو یا میں زیادہ طاقتور ہوں؟ پڑھایا لکھایا تھا، خوب کمائی کرتے۔ کہنے بابا اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور آدمی کون ہے؟ کہنے بابا میں۔ باپ کو بہت دکھ ہوا، بہت دکھ ہوا کہ یہ کہہ رہا ہے میں طاقتور آدمی ہوں۔ اس کے بعد وہ چلے گا، تھوڑی دیر کے بعد اس کے بغیر پھر جا کے اس سے ایسا کہ پھر پوچھ کے دیکھتا ہوں اس کے دل میں کیا ہے۔ وہ جا کے کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کے واپس گئے، کہنے لگے بیٹا میں نے تم سے ایک سوال کیا تھا، میں تم سے پھر پوچھ رہا ہوں، دنیا کا طاقتور آدمی کون ہے؟ اس نے کہا بابا آپ۔ اس نے کہا پہلے تو تم نے کہا تھا میں۔ کہنے لگے میں نے اس لیے کہا تھا کہ آپ نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا تھا کون طاقتور ہے، میں نے کہا میں، اس لیے کہ میرے کندھے پہ آپ کا ہاتھ تھا۔ تو یہی استاد کا ہوتا ہے کہ اس کے کندھے پہ جو ہے وہ شاگرد کے کندھے پہ استاد کا ہاتھ ہوتا ہے، اس لیے وہ طاقتور ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں شجاع صاحب سے آج کے پروگرام کی حدیث ہدیہ کروا دوں، پھر آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، صرف 3 کاموں کے علاوہ 3 کام جاری رہتے ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے، تو ایسا کام کرنے والے کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے۔ نمبر 2 وہ علم جو دوسروں کو سکھایا، جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے سکھانے والے کو اجر ملے گا۔ نمبر 3 نیک اولاد، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہو۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت۔ اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ ہمیں ہمارے والدین اور اساتذہ کرام کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین۔ اور ناظرین محترم، اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔